میم کیا آپ کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں کوئی ایسا چہرہ جس کو آپ سی ایم کے طور پر جموں کشمیر میں دیکھنا چاہیں، جس پہ آپ اگر پورا نہیں تو کم سے کم تھوڑا بہت بھروسہ کر سکتی ہیں؟ سوائے اللہ کے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی، سچ پوچھیے سی ایم کا کون ہے چہرہ؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ غیب سے پیدا کرے گا، اگر چاہے گا اس قوم پہ ترس کھانا، یہاں کے لوگوں سے کہنا ہے کہ ایمان پہ چلو، صبر کرو، اور سب سے بڑی بات ایمان پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ ساتھ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ویسے تو مجھے امید کسی پارٹی سے یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے اوپر کام کرتی ہے۔ آل ورلڈ بیڑا گرک ہو چکا ہے پالیٹکس کا۔ اس دنیا کے لیے تم پورے پہاڑ بھی سونے کا دے دو تب بھی میں اپنا ایمان نہیں خراب کروں گی۔ الحمدللہ اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری کائنات میرے ساتھ ہے، میں جانتی ہوں۔ عوام کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مہربانی کر کے آپ لوگ نماز پڑھیے اور راہ مستقیم پہ چلیے، اور سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیے جو ڈرگس لے رہے ہیں۔ کوئی اور آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ ساری پارٹیاں اندر سے ملی ہیں بی جے پی سے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے، ہم نے کہا نہیں، دیکھو آئی ایم اوپن ٹاکر، میں بی جے پی کی سوچ سے سہمت نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ میں بی جے پی والوں کی دشمن ہوں یا ان کے خلاف ہوں۔ ان کی سوچ ہے ڈیوائیڈ کرنا، میری سوچ ہے ملانا، لوگوں میں دوستی کرانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئنگ کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ۔ جی ناظرین، اگر جموں کشمیر کی بات کریں تو جموں کشمیر میں کئی ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، اور اس کے بیچ میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ الطاف بخاری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ نے پورے جموں کشمیر سے مچا دیا تھا، جس کے بعد کئی سارے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن ان سب میں ایک بڑا نام سوشل ایکٹیوسٹ ڈاکٹر شاہینہ آغا۔ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر شاہینہ آغا جی، اور ان سے ہی مزید بات کریں گے کہ آخر جب وہ سامنے آئی تو لوگوں نے آپ کی بہت ساری تعریفیں کی اور لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ بریو لیڈی کسی نے کہا کہ حقیقت ہے، کسی نے کہا کہ سچ کہتی ہیں، اور آج تک اس طرح کی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے پایا۔ لیکن سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کو بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ سے خوش ہوگا، کیونکہ اچھی بات جب کی جاتی ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو کہنے والے کا بھی دل بڑھتا ہے اور کرنے والے کا بھی تعریف دل بڑھتا ہے۔ شکریہ جی۔ اگر بات کریں گے جس طرح سے آپ سامنے آئے اور ہم نے دیکھا کہ آپ نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور جب بھی کبھی دیش کی بات کریں گے تو دیش میں جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا جس میں آپس میں بٹنے کی بات ہوئی تو آپ کھل کے سامنے آئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں کس طرح کی سیاست ابھی فی الحال چل رہی ہے؟ کیا آپ کسی پارٹی کے ساتھ متفق ہیں جموں کشمیر کی، چاہے وہ پرانی پارٹیاں ہوں یا نئی پارٹی بنی ہو؟ آپ کے لحاظ میں کوئی ایسی پارٹی ہے جو جموں کشمیر کا بھیوش جو ہے اس کو سنبھال سکتی ہے؟ میرے حساب سے تو کوئی پارٹی نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے تو یہاں کیا پارٹیاں ہوں گی؟ یہ تو انڈیا کے چمچے ہیں سب کے سب۔ وہاں سے پیسہ جاتا ہے، بندر بھاٹ ہوتی ہے، آدھا پیسہ اسٹیٹ کھاتا ہے اور آدھا پیسہ جو ہے سینٹر کھاتا ہے۔ تو یہ شروع سے ہو رہا ہے، کبھی بھی جے کے اوپر دھیان نہیں دیا گیا، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہاں کے جو پولیٹیکل لیڈر تھے انہوں نے جموں میں تھوڑا بہت ڈیولپ کیا، لیکن یہاں تو کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں کیا۔ یہ تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی نے کچھ کیا ہے، یہاں کچھ نہیں کیا۔ ہم دیکھ رہے سڑکیں تھوڑی پتلی کر دی ہیں لیکن لائٹیں تو لگائیں کم سے کم۔ اب بی جے پی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم جاب تو دو غریب بچوں کو، تب ہم سمجھیں گے تم نے اچھا کام کیا ہے۔ جب تک ہمارے بچے بے روزگار گھومیں گے ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ کوئی بھی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر آپ کو واقعی میں ہیومینٹی کا درد ہے، ویسے تو مجھے امید کسی پارٹی سے یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے اوپر کام کرتی ہے۔ آل ورلڈ بیڑا گرک ہو چکا ہے پالیٹکس کا۔ میری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے
کہ جس طرح میرے بچپنے میں پالیٹکس اور سوشل ایک ساتھ تھی، ویسے ہی اب دنیا میں آئے، ریولوشن ہو، ورلڈ میں ریولوشن ہو، اور ہمارے ملک میں تو ریولوشن ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ جب تک ہم لوگ سوشلی زندہ ہیں اپنے ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے، نہ بٹنے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کس طرح کی رائے رکھتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے، اور آپ کے من میں کیا کچھ ایسا چل رہا ہے آپ سوچتی ہوں گی کہ میرا کشمیر، میرا جموں کشمیر ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ویسے تو پوری دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ جنت ہے، لیکن شیطان نے اس کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کو کیا بولیں، وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے اندر شیطان گھس جاتا ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے اچھا کام نہیں کر سکتے، دوسروں سے ہم شکایت کیا کریں بھائی؟ ہمیں سب سے پہلے تو اپنوں سے شکایت ہوتی ہے۔ جو حکومتیں تھیں، بچوں کے ہاتھ میں گن کیسے آئی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، بچے شہید ہوئے، ماں باپ کے بچے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے بیٹے تھے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارا بچہ ہوتا تو کیا یہ داغ ہم بھول سکتے تھے؟ نہیں، ہم نہیں بھول سکتے تھے۔ یہ پالیسیز اتنی گندی بن رہی ہیں ہندوستان کی، جس کے خلاف میں ہوں۔ بچوں کے ہاتھ میں گن کیوں اٹھ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کیوں لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس سمے میں حکومت میں جموں کشمیر میں سب سے زیادہ جو بچے ہیں ان کو مصیبتیں دیکھنی پڑی؟ میرے خیال سے تب دیکھیں، مصیبتیں تو جب سے میں یہاں ہوئی ہیں 90s کے بعد شروع ہوئی ہیں، پہلے اتنی مصیبتیں نہیں تھیں۔ لیکن میرا کہنا یہی ہے کہ اگر حریت بھی بنی یہاں تو ان کے ساتھ بیلٹ پیپرز چوری کیے گئے، وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ چاہے کیوں میں انڈیا کو بلیم نہیں کرتی، میں سب سے پہلے یہاں کے پالیٹکس کرنے والوں کو بلیم کرتی ہوں۔ جموں کشمیر میں کئی ساری پارٹیاں ہیں، نیشنل کانفرنس کی بات کریں، پی ڈی پی کی بات کریں یا کانگریس کی بات کریں، تو اس کے بعد اب کچھ نئی پارٹیاں بن گئی۔ جموں کشمیر میں لگاتار پارٹیاں بنتی جا رہی ہیں، پرانی پارٹیاں بھی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ساری پارٹیاں مل کر بی جے پی کو جو ہے باہر کریں گی، جموں کشمیر میں اس طرح کی حکومتیں بنے گی اور پارٹیاں جو ہے وہ آپس میں ملی بھی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو پرانی پارٹیاں ان کے اندر کچھ درد ہے یا وہ جموں کشمیر کو سنبھال سکتے ہیں، یا پھر بی جے پی جس طریقے سے جا رہی ہے جموں کشمیر میں وہی بہتر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میرا کہنا ہے کہ اگر پرانی پارٹیاں سنبھال لیتی تو آج یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ یہ ہمارا کشمیر جو ہے جنت تو ہے ہی ہے، خیر اس کو یہ جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے جنت ہے، اس کو کسی سجانے سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، جو ہم لوگوں کے آج کیریکٹر دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے۔ ساری پارٹیاں اندر سے ملی ہیں بی جے پی سے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے، ہم نے کہا نہیں، دیکھو آئی ایم اوپن ٹاکر، میں بی جے پی کی سوچ سے سہمت نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ میں بی جے پی والوں کی دشمن ہوں یا ان کے خلاف ہوں، ان کی سوچ ہے ڈیوائیڈ کرنا، میری سوچ ہے ملانا، لوگوں میں دوستی کرانا۔ تو میں کیسے اس کی سپورٹر بن سکتی ہوں؟ مجھے بہت آفرز آئے ہیں، لیکن میں نے کہا نو، ورڈ از ناٹ فار اے لانگ ٹائم، ٹمپریری ہے، لائف از ٹمپریری۔ تو میں کیوں اس دنیا کے لیے تم پورے پہاڑ بھی سونے کا دے دو تب بھی میں اپنا ایمان نہیں خراب کروں گی۔ الحمدللہ اللہ میرے ساتھ ہے تو ساری کائنات میرے ساتھ ہے، میں جانتی ہوں۔ ہم یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ میرے خیال میں کوئی بھی جموں کشمیر کا سی ایم چہرہ آپ کے خیال میں نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں؟ اور ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ نہیں، میں چھپا نہیں رہی ہوں۔ ایسا ہے کہ نفرت کی سیاست ہم نہیں بولتے ہیں، ہم یہ بیوقوفی کی سیاست بولتے ہیں، اور چھپانا کچھ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی چہرہ لے آئے گا، اور کیا معلوم کہ کس وقت کون کھڑا ہو جائے۔
मैम आपकी भी अगर पहुंच की बात करें तो नेशनल लेवल पे आपके बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और नेशनल लेवल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग अजला में आपके काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स जो जुड़े हुए हैं। क्या हम ऐसा समझते हैं कि आने वाले समय में अगर आप चाहें तो एक पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में खड़ा कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, आई एम वेरी सॉरी, मैं पूरे हिंदुस्तान को देखती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत सुकून मिला ये देख के कि राहुल काम कर रहा है। अब राहुल गांधी तो यहाँ का सीएम बनने आएगा नहीं, वो तो पीएम ही बनेगा। तो ऐसा चेहरा अगर नज़र आ जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारे मुल्क को या हमारी स्टेट को, तो हम खड़े हैं। मैम आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को? मैं आवाम को यही कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग नमाज पढ़िए और राह मुस्तकीम पे चलिए, और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों पे नज़र रखिए जो ड्रग्स ले रहे हैं। कोई और आपको बचाने नहीं आएगा, आपको अपने बच्चों को खुद को संभालना है, और बच्चों पे सख्ती मत कीजिए। सख्ती से हमेशा बच्चे ख़राब होते हैं, उनके दर्द को समझिए। डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये एक बीमारी है मेंटल, उनका इलाज करवाइए। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा था और कई सारे लोगों ने मांग भी की थी कि आप एक बार फिर से जो है डॉक्टर शाहीना आगा से बात कीजिएगा और तफसीलन बात की, क्योंकि इससे पहले जब हमने इनसे बात की थी तो वो सिर्फ 2 से 3 मिनट की बात थी, लेकिन उसके बाद कई सारे लोगों के कॉल्स आए कि आप उनसे तफसीलन बात कीजिएगा, और आज हमने आपकी बात बिल्कुल बराह रास्त उनसे कराई। और आप क्या राय रखते हैं इनके हवाले से? जिस तरह से इन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी पार्टी जो है वो नहीं पसंद है, और एक बहुत बड़ा बयान उनका कहा कि सारी पार्टी जो है आपस में मिली हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो दूसरी सियासी पार्टी हो, ये आपस में सब एक है, लेकिन लोगों के लिए, आवाम के लिए कोई नहीं सुन रहा। लेकिन इतना इन्होंने कहा कि अगरचे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में रोड्स पे काम किया है, लेकिन मैं तब मानूंगी बीजेपी को जब वो नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, और तब मैं सोचूंगी कि हाँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिलहाल इनकी नज़र में जो इनकी नज़र में कि फिलहाल कोई भी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अच्छा काम नहीं कर रही। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर लोग चाहें तो हम हाजिर हैं, हम कभी भी जो है लोगों के लिए खड़ा है। इसके लिए, इस खास गुफ्तगू के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।